میرے مولا کی غلاموں ہیں، کچھ زندگی کا ثبوت دو۔ یہ آواز سے تو دلی کا قلعہ نہیں گرے گا تو خیبر کا کہاں سے گرے گا؟ مولا مشکل کشا کے صدقے میں کیا چیڑ دے دو بھیا؟ الحمدللہ الذی کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بھیا چیڑ دو جیو۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیب الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت نعمتی صدق اللہ مولانا العظیم۔ بات کچھ لمبی چوڑی کرنی نہیں ہے، بہت کچھ سنا گیا۔ جس قدر سادات کرام علماء آپ کے دل میں حب علی جو موجود تھی اس کو اور قوی کرتے گئے۔ میرے دوستو، یہ مولا علی کا بعض اوقات کنیکشن کیسے ہوتے ہیں۔ میرے شہزادے گرامی علی پاشا واسکو جب جا رہے تھے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کچھ کرونا وائرس میں بھی بولوں میں، ادھر میں سوچا انہوں نے اسی میں شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعی وائرس بہت چل رہا ہے، لیکن میرا یقین اور وجدان ہے کہ آج مولا کا ذکر سن کے تم اپنے اندر وہ قوت و طاقت لے کے جا رہے ہیں۔ تم کو تو کرونا وائرس نہیں ہوگا، مگر جس گھر کی طرف تم دیکھ لیں گے وہاں سے وائرس چلا جائے گا۔ کچھ تو فیضان علی ہو، کچھ تو صدقہ علی ہو۔ اس بزم کو سجانے کے لیے تمام سادات مشائخ زادے، اب میں ان کا چھوڑا ان کا پکڑا نام، میری عادت نہیں ہے کہ طویل نامے میں لیتے رہوں، لیکن جتنے شہزادگان صاحبزادگان منبر پہ بیٹھے ہیں انہوں نے رات دن کوشش کی، اور میری عادت نہیں ہے کہ میں کبھی سیٹوں کی تعریف کروں۔ اب میں جن کا ذکر کروں گا اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ سیٹ ہے، حاجی سیٹ ہے۔ میرے دل میں ان کی عزت، ان کا وقار، ان کا مقام اس لیے ہے کہ جس وقت خارجیت اور نجدیت و وہابیت سے میں جنگ کر رہا تھا، یہ شانہ و شانہ میرے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کی دینی اسلامی اور سنیت کی خدمتیں ان کی ساتھ ہے۔ یہ سیٹ نہیں ہے بلکہ مجاہد اہل سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ یہ جشن علی کے صدقے میں جو انہوں نے سجایا ہے، مولا ان کو ان کی نسل میں جشن ہی جشن رکھے۔ جن لوگوں نے بھی یہاں پر دامِ جرم سخن میں حصہ لیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ مولا کے صدقے میں ہمارے گھروں میں جشن رکھے گا۔ تھوڑی دیر اپنی زندگی کا ثبوت دے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور طویل تقریر کا وقت بھی نہیں ہے۔ مجمع بھی بوڑھا ہو چکا اور اتفاقاً میں بھی بوڑھا ہو چکا۔ اب دو بوڑھوں کا معاملہ ہے، اب دیکھنا ہے کہ میرے بڑھاپے پہ آپ کی جوانی غالب آتی ہے یا آپ کے بڑھاپے پہ میری جوانی غالب آتی ہے۔ تھوڑی دیر حوصلہ رکھیے، طویل گفتگو نہیں کروں گا۔ اب تک جو مقررین نے تقریر کی ہے تھوڑا اس کا احاطہ کروں گا۔ گزشتہ اسی گراؤنڈ پر میں نے کچھ باتیں کی تھی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے پلے نہیں پڑی۔ اس گراؤنڈ سے پہلے میں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں وہی بات دہرائی تھی، لیکن آج تک 15 سال کا عرصہ ہوا میری وہ باتوں کا جواب کسی نے نہیں دیا۔
لیکن چند ایک دو باتوں کو لے کے سال بھر یہ وائرس جو چلا خارجیت کا، واٹس ایپ اور فیس بک پہ جتنے خارجی تھے یہ میرے خلاف اور یہ اس اسٹیج کے خلاف بولتے رہے. اس خارجیت کے لپیٹ میں کچھ خانخواہیں والے بھی آ گئے، پریشان ہو کے بول چکے کہ خاندانوں میں خانخواہوں میں شیعت گھس گئی. اب یہ نہیں بول رہے تھے، ایک خارجی پریشر بولنے لگا رہا. اور خدا کی قسم، ارے شرم کرو یارو. حالی جیسا رافضی جو شاعر ہے، حالی سر سید کا ساتھی ہے، اپنے ملفوظات اور تقسیم میں کہتا ہے، اور الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں تو قادریہ سلسلے کے ہیں. اس سلسلے کے بارے میں وہ رافضی حالی نے کہا کہ شیعت کا سیلاب، رافضیت کا سیلاب پورے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور قریب تھا کہ ہم پوری دنیا کو شیعہ بنا دیتے. لیکن عبد القادر جیلانی اور ان کے بیٹے، ان کی اولاد، ان کا مشن، ان کے مریدین نے یہ شیعت کے سیلاب کو روکا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے اندر رافضیت نہیں ہے، ہم نے تو رافضیت کی بے خونی کی ہے. عقل کے اندھو، یہ رافضیت دھوبیوں کو، حجاموں کو پیسے دے کے عیش خانے بنائی. یہ مسجد نہیں بنائی، امام باڑے بنائے اور خاموش رافضیت کی تبلیغ کر رہے تھے. اور پیرانے پیر غوث العظم کا مشن جب دکن کی سرزمین پہ آیا تو یہ 10 دن علم بٹھائے اور غوث اعظم کے غلاموں نے برس کے 12 مہینے جھنڈا لگوا دیا. سبحان اللہ. ہر محاذ پر قادریہ مشن نے رافضیت کی بے خونی کی ہے اور غوث العظم کے غلام قاطع رافضیت ہے. یہ خانخواہیں جتنی ہیں نا، اب علی علی کہنے سے حب اہل بیت اگر رافضیت کی علامت ہے تو یہ فتوے تو بہت پہلے لگ چکے. نئی بات کون سی کر رہے ہو تم؟ میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ شیعت کا فتویٰ کوئی نیا نہیں ہے. ادھر اہل بیت کی محبت کا دم بھریے، علی علی بولیے، ڈائریکٹ مولویوں نے فتویٰ دینا شروع کر دیا، یہ تو شیعہ ہو گئے، یہ شیعہ ہو گئے. میرے دوستو، ابھی آپ نے جن مقررین سے سنا، امام شافعی عشق اہل بیت میں وہ وارفتگی تھی کہ امام شافعی درس دے رہے ہیں، امام وقت ہیں، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک امام کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. اب جیسے ہی امام کھڑے ہوئے شاگرد بھی کھڑے ہو گئے، پھر امام بیٹھے تو شاگرد بھی بیٹھ گئے. یہ سلسلہ چلتا رہا، کھڑے رہے بیٹھے، کھڑے رہے بیٹھے. کچھ دیر کے بعد امام پڑھانا شروع کرے، اٹھے نہیں تو شاگردوں نے کہا حضور کوئی طبیعت ناساز ہے، کوئی طبیعت میں بے چینی ہے جو آپ بار بار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو امام شافعی نے کہا کہ نہیں، ایک سید زادہ میرے دروازے کے سامنے چھوٹا سا بچہ کھیلتے ہوئے آتا تھا، میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. یہ عشق اہل بیت امام شافعی کا جب دیکھا گیا تو امام شافعی پہ اس دور کے خارجی مولویوں نے فتویٰ دیا کہ شافعی رافضی ہے. کیا قصور تھا امام شافعی کا؟ عشق و محبت میں بولے کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت اطہار، اللہ نے آپ کی محبت قرآن میں ہم پر فرض کی ہے. سب چیخ اٹھے شیعہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا. تو ایک ہے جواب، ایک ہے الزامی جواب. امام شافعی پر جب فتویٰ دیا گیا شیعہ ہو گیا تو جلال میں آ کر امام شافعی نے کہا کہ لو کانا لفظاً حب آل محمد فلیشد الثقلان شافعی رافضیون. اگر اہل بیت اور علی کا نام لینا ہی رافضیت ہے تو دونوں جہاں کے جن اور انسان گواہ ہو جاؤ، شافعی رافضی ہو گیا. اب
اب اشرافیت کے فتوے سے امام شافعی نہیں بچے. سیاہ ستہ میں معتبر حدیث کی کتاب نسائی شریف، امام نسائی، حدیث معتبر، ان کی فکر معتبر نہیں. سیاہ ستہ میں حدیث نسائی شریف معتبر، مگر ان کی فکر، ان کا عقیدہ معتبر نہیں. جب عبد الرحمن نسائی، امام نسائی دمشق میں آئے تو لوگ کونے کونے میں ہر محفل میں بیٹھ کر علی کو گالیاں دیتے تھے. آج جو محفل سجائی گئی یہ امام نسائی کی سنت ہے کہ جہاں بغض علی پیدا ہو جائے تو وہاں پر محفل مولود علی مرتضیٰ منعقد کرو تاکہ اس وائرس کا علاج ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں عشق اہل بیت، عشق علی پیدا ہو جائے. عبد الرحمن حضرت امام نسائی جب آئے تو دیکھا کہ لوگ علی بنو امیہ کے زیر اثر دمشق تھا، یزید کے دادا، یزید کے والد کے زیر اثر دمشق تھا، اور اتنا بغض پھیلا دیا گیا تھا علی مرتضیٰ کے خلاف کہ لوگ اپنی محافل میں، جیسے آپ اپنی محفل میں تذکرے علی کرتے ہیں، اس وقت محفلوں میں بغض علی اور سب علی ہوتا تھا، گستاخی علی ہوتی تھی. تو حضرت امام نسائی تڑپ اٹھے، دیکھا کہ لوگوں کا ایمان برباد ہو رہا ہے، یہ علی کے خلاف بول کے کہہ کر اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. دل میں خیال آیا کہ ان کے ایمان کو بچایا جائے، ان کے دل میں عشق علی کو جگایا جائے. امام نسائی نے رسالہ لکھا، ابھی پڑھ کے سنا ہی رہے تھے، پڑھ کے سنا رہے تھے دمشق کی جامع مسجد میں. مولا مشکل کشا کے فضائل اس لیے سنا رہے تھے کہ لوگوں کے ایمان کو بچایا جائے. کسی نے کھڑے رہ کے کہا کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ فضائل کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو امام نسائی نے فرمایا محشر میں بخشے جائیں یہی بہت بڑی بات ہے، فضائل کہاں سے لاؤں؟ امام نسائی کو اتنا مارا گیا، اور یہ موقف خارجیوں کا سمجھ میں نہیں آتا. قاتل بھی رضی اللہ عنہ اور مقتول بھی رضی اللہ عنہ، امام نسائی کو قتل کرنے والے بھی رضی اللہ عنہ اور امام نسائی بھی مقتول. کیوں قتل کیا گیا امام نسائی کو؟ اس لیے کہ وہ عشق علی میں تھے، وارفتہ تھے، اور مقام علی لوگوں کو بتا رہے تھے. اتنا مارے کہ دمشق کی جامع مسجد میں ختم ہو گئے، قتل کر دیے گئے. قصور امام نسائی کا قصور یہ تھا کہ ان کے دل میں عشق علی تھا. میرے دوستو، علی مرتضیٰ کا معاملہ ہی الگ ہے. جتنے مخالفین مولا کو ملے اتنے تو کسی کو بھی نہیں ملے، اور جتنے عاشقین علی کو ملے اتنے کسی کو بھی نہیں ملے. عجیب بیلنسنگ ہے. عاشقوں کی تعداد تو اتنی ہے کہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس رسول اللہ کی امت کو جو ولایت ملی وہ واسطہ علی ہے، اور پچھلے پیغمبروں کی امت میں جو ولی ہوئی وہاں بھی واسطہ علی ہے. علی صرف اس امت کے ولی نہیں ہے، علی تو پچھلی امت کے بھی ولی ہے. اس امت کو بھی ولی بنانے والے علی ہے، اور پچھلی امتوں کے ولیوں کو بھی ولی بنانے والے علی ہے. علی کا فیضان اول و آخرین سابقون کو بھی ملا، اور قیامت تک کہ علی کا فیضان ملتا رہے گا. میرے دوستو، کیا وقت ہے! علی سے محبت کرنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں ہے. اس لیے اب یہ جو لوگ کہہ رہے تھے پہلے سرکار سیدنا ابوبکر صدیق ایمان لائے، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ لائے، پھر علی لائے. میرے سمجھ میں نہیں آتا علی ایمان لائے. پہلے تو میرے حلق سے یہ نہیں اترتا کہ علی ایمان لائے. ارے علی
خود ایمان ہے. علی خود ایمان ہے. ایمان کیا لے کے آئے گا؟ ارے میرے مولا کب مومن تھے؟ علی مومن. میرے نبی نے فرمایا کہ اے علی تجھ سے جو محبت کرے گا وہ مومن. تجھ سے جو محبت کرے گا وہ مومن. محبت کرنے والا مومن. تو علی کیا ہوئے؟ علی ایمان ہوئے. محبت کرا مومن کرنے والا مومن تو علی ایمان ہوئے. اب مومن ان باتوں میں کہ علی مومن ہوئے علی مومن ہوئے تو رسول اللہ کا بھی نام مومن ہے اور اللہ کا بھی نام مومن ہے. المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اب کا بولے گے اللہ مومن تو معاذ اللہ کا بھی ایمان لایا. لفظ مومن کو تم نے سمجھا نہیں. خدا کی قسم, علی کی عظمتوں کی قسم, مقام علی کو کوئی سمجھے نہیں. جو نہیں سمجھ گئے خدا بولے. سمجھ میں نہیں آیا مقام علی تو نصیری خدا بول دیا. اور عقیدے پہ اتنا قائم تھا, مرا عقیدے پہ توبہ نہیں کرا, قتل ہو گیا. جب مولا مشکل کشا کو معلوم ہوا کہ یہ عقیدے میں غلو کر رہا ہے, علی آپ کو خدا بول رہا ہے, علی نے بلا کے کہا کہ کیا کفر و شرک بکتا ہے؟ میں تو بندہ ہوں اس کا, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, تو کیا بک رہا ہے؟ بولے میں تو آپ کو اللہ کہتا ہوں, میں تو آپ کو اللہ کہتا ہوں. بولے توبہ کر. بولے نہیں کروں گا. توبہ کر. نہیں کروں گا. مولا علی نے کہا اسے قتل کر دو, اسے قتل کر دو. جب قتل ہونے کے لیے جا رہا تھا, ناچ رہا تھا, کود رہا تھا, خوشی خوشی جا رہا تھا. علی شیر خدا نے کہا پکڑ کے لاؤ اس کو, میں قتل کی سزا دے رہا ہوں, یہ ناچتے کیوں جا رہا ہے؟ بلا کے پوچھے بھائی یہ ناچ کیوں رہا ہے؟ بولے اور یقین ہو گیا تم اللہ ہے. اے علی اور یقین ہو گیا تم اللہ ہے. بولے کیسے؟ تو بولے اللہ وہی ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے. مرتا مر گیا, عقیدے سے منحرف نہیں ہوا, وہ تو غلو کرے. لیکن اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہی دے. میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام علی اتنا بنایا کہ کہاں سے شروع کرے کہاں ختم کرے, زندگیاں ختم ہو جائیں. علی کے اوصاف کوئی بیان نہیں کر سکتے, لیکن میں چند منٹوں میں اپنا اس کا احاطہ کروں گا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ, جیسے آپ نے صاحبزادوں سے سنا حدیث نور ابن واحد, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے علی, اللہ نے دنیا کی پیدائش سے 13,000 سال پہلے ایک نور سے تجھے اور مجھے بنایا. تجھے اور مجھے ایک ہی نور سے بنایا, اور وہ نور آدم کے صلب میں منتقل ہوا. ایک ہی نور, ایک کا نام محمد, ایک کا نام علی. اور وہ نور سفر کرتے 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 عبد المطلب کی پشت میں آیا, اور عبد المطلب کی پشت کے بعد وہ نور ڈسٹریبیوٹ ہوا, تقسیم ہوا. ایک عبداللہ کے صلب میں گیا اور ایک ابو طالب کے صلب میں گیا, اور یہ پاک رحموں میں, پاک صلبوں میں منتقل ہوتا آیا. اب ان خارجی کتوں سے پوچھو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عبد المطلب تک تو پاک پیٹوں میں, پاک رحموں میں منتقل ہوا. اب جب وہاں سے منتقل ہوا تو ایک عبداللہ کے پاس گیا اور ایک ابو طالب کے پاس گیا. اچانک تخلیق آدم سے پہلے, کائنات سے پہلے یہ نور چلتا رہا, تو پھر یہ کافر کے گھر میں کیسے گیا؟ جب یہ نور پاک رحموں میں آیا, اب جو ابو طالب کے کفر پہ ڈھنڈورے پیٹتے ہیں, ابو طالب کافر ہے, ہمارے حضرت بولے ابے تمہارے حضرت کوئی پیغمبر ہے, تمہارے حضرت ہے کیا جو بولے؟ میرے دوستو میں تھوڑی سی ذہن بتاتا ہوں. موسیٰ کلیم اللہ جب پیدا ہوئے, ٹوکرے میں بہتے ہوئے پہنچے. فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا کہ بچہ بہتے ہوئے آ رہا ہے, بہرحال اللہ کی حکمت ہے, میں واقعہ نگاری نہیں کروں گا, میں نتیجہ بتا دوں گا. اور ٹوکرے کو اٹھائے, فرعون کے دربار میں پہنچائے,
اور فرعون کی بیوی نے کہا کتنا خوبصورت بچہ ہے، اس کو رکھ لیں گے، بولے رکھ لو۔ اللہ عقل پہ پردے ڈال دیا تھا، رکھ لیے۔ اب بچہ بھوک سے رونے لگا۔ ہمارے مفسرین جو کہتے ہیں وہ بتا رہا ہوں، اور وہی قاعدہ الٹا ہو جاتا ہے ہمارے مفسرین کا۔ ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ کلیم اللہ بھوک سے رونے لگے تو بچہ بھوک سے رو رہا ہے، دودھ پینے والیوں کو بلا، دودھ پلانے والی کوئی ہے کیا؟ ایک نہیں، دو نہیں، 40 عورتیں دودھ پلانے کے لیے آئیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، منہ بند کر لیے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ حرم اللہ علی المرادین، اللہ نے حرام کر دیا وہ دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ پہ۔ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ پیغمبر کو علم شریعت ہوتا ہے۔ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ پیغمبر کو علم شریعت ہوتا ہے، نبی کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیتا۔ یہ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیتا۔ اب ان سے پوچھو کہ کلیم اللہ پیدا ہو کے کافرہ کا دودھ نہیں پیے تو 8 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک میرے نبی نے ابو طالب کے گھر میں کھانا کیسے کھایا؟ اے ابو طالب کو کافر بولنے والوں، خدا کی قسم دین کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ ابو طالب اگر کافر ہے تو کعبے کے متولی تھے نا؟ کعبے کے متولی تھے تو بتوں کے چڑھاوے آئے ہوں گے، لات و حبل کے نام پہ کاٹا ہوا گوشت آیا ہوں گا۔ وہ جب کافر تھے تو ان کے لیے وہ کھانا جائز تھا۔ ارے عقل کے اندھو، میرے نبی کو تم نے کیا کیا کھلا دیا؟ میرے مصطفیٰ کو تم نے کیا کیا کھلا دیا؟ اب نبی عقل حلال کھاتے ہیں، نبی حرام کا لقمہ نہیں کھاتے ہیں، تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ ابو طالب کا گھر حلال کھانے والوں کا گھر تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کے گھر کو فرما رہا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، علم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے محبوب ہم نے تجھے یتیم پایا تو تیرے لیے بہترین گھر کا انتظام نہیں کیا؟ ہم نے تجھے یتیم پایا تو تیرے لیے اچھی جائے پناہ نہیں دی، تجھے شخصا غافل نہیں دیا۔ اب سڑے سے سڑا خارجی آوا کا ترجمہ بہترین ہی کرے گا۔ آوا باوا ملجا کہتے ہیں نا، تو اللہ فرمانا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، میرے محبوب ہم نے تیرے لیے بہترین گھر کا انتظام کیا۔ اب مجھے کہنے دو، گھر والے سے بڑا ہوتا ہے، در و دیوار کا نام گھر نہیں ہے، گھر والا اچھا تو گھر اچھا، اور دار الکفر اچھا گھر نہیں ہوتا۔ تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ ابو طالب، میں صرف گراؤنڈ بناتے چلوں، بات ختم کر دوں گا۔ اسلام کے 2 محسن اعظم اتنے، اسلام کے 2 محسن اعظم امت کو یاد نہیں ہے۔ آج تک امت اس میں الجھی ہوئی ہے، آدھا لائے پورا لائے۔ کیا بات، ہر مقرر کی تقریر میں آدھا لائے پورا لائے۔ خدا کی قسم جو پورا لوٹائے ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جامع ساری کی لیمٹ کراس کر دیے تھے سرکار ابو طالب، اور یہ ابو طالب کی مخالفت علی کی دشمنی میں ہے۔ میں آگے بتا دوں گا آپ کو، جو روایتیں ہیں یہ چھپاتے ہیں۔ ابن اسحاق کب کے ہیں؟ یہ 55 ہجری کے ہیں۔ کب کے ہیں؟ بڑا جاگیے، وقت بہت ہو گیا۔ 55 ہجری کب کے ہیں؟ امام بخاری کے دادا پردادا پیدا نہیں ہوئے تھے جب کے ہیں یہ،
اور سب سے بڑی تصریف ہے ان کی مغازی. حضرت ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق علی میں اتنا وارفتہ تھے، بعد کے خارجی ٹولے نے کہا وہ شیعہ ہو گئے تھے. اب جب شیعہ ہو گئے تو امام بخاری نے حدیث کیوں لی ان کی؟ جب وہ شیعہ ہوئے تو ابو داؤد نے حدیث کیوں لی؟ ترمذی نے حدیث کیوں لی؟ مسلم نے حدیث کیوں لی؟ بھئی شیعہ ہوئے تو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا. مگر یاد رکھنا کسی حدیث کی کتاب میں غزوات کی جب بات آتی ہے جگہوں کی تو ہر ایک محتاج ہے ابن اسحاق کا. بے شک یہ 90,000 صحابہ کے شاگرد تھے اور جہاں جنگ ہوتی تھی وہاں جا کے صحابہ سے پوچھتے تھے آپ کہاں تھے جب جنگ ہو رہی تھی؟ میدان احد میں گئے، عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ آپ کے بابا کا کیمپ کہاں تھا؟ حضرت ابو بکر کا کیمپ تھا. یہ حضرت علی کہاں تھے؟ ایک ایک مقام کی نشاندہی حضرت ابن اسحاق نے کی ہے. مگر عشق علی تھا، اور جہاں سے عشق علی ہوا کہ پیچھے سے فتویٰ ہوتا نہیں وہ تو شیعت تھی. میرے استادوں نے کہا مبارک پور میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ انہیں شیعہ. جب میں پڑھنے لگا تو پتا چلا کہ ان سے بڑا عاشق اہل بیت کوئی نہیں تھا. سبحان اللہ. حضور یہ تھا کہ وہ عشق علی میں اب جو حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں. اب دیکھو بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو طالب کو بوقت نظر توجہ چاہتا ہوں جاگ رہے ہیں آپ کیونکہ میری تقریر کے بعد سال بھر بھوکیں گے. اب اگر تم نہیں جاگے نا تو یہ واٹس ایپ پہ سال بھر تک یہ خارجی کتے بھوکتے رہیں گے. اب میں نشانے ملامت بنوں گا. تھوڑا جذبات جگا دو اپنے کو. بنیادی باتیں بات کر کے میں بات اپنی ختم کروں گا. اللہ سلامت رکھے. مولا علی کے صدقے اللہ تمہارے گھروں کو خاندانوں کو آباد رکھے. اللہ ہم کو یہ کرونا وائرس اور خارجی وائرس سے محفوظ فرمائے. ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سن لو میں کسی محدث پہ کوئی نہیں کرتا، جو روایتیں ان کو ملی وہ بیان کریں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو طالب کے انتقال کے وقت اللہ کے رسول نے ان کو جا کر کلمہ پیش کیا. کب کیا؟ بولیے. جب ان کی روح نکل رہی تھی اللہ کے نبی نے جا کے ان کو کلمہ پیش کیا. روایت ہے حضرت عباس کی. کس کی ہے؟ حضرت عباس کی. بخاری کہتی ہے کہ بوقت نزا اللہ کے نبی نے ان پہ کلمہ پیش کیا. اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان کے انتقال کے بعد آگے علی نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ میرے والد آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا. توجہ. بخاری کہتی ہے انتقال کے وقت تھے. امام مسلم کہتے ہیں کہ علی نے آ کے اطلاع دی تو مطلب ہے کہ رسول اللہ انتقال کے وقت وہاں موجود نہیں تھے. رسول اللہ ان کے انتقال کے وقت موجود نہیں تھے. علی نے آ کے اطلاع دی. اور ابو داؤد کی حدیث ہے. اب بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول رونے کلمہ پڑھا ہے نہیں پڑھے. مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول رونے لگے. جب حضرت ابو طالب کے وصال کی اطلاع ملی رونے لگے اور کمرہ بند کر کے چلے گئے تو کئی دن تک نبی باہر نہیں نکلے. کئی دن تک میرے نبی باہر نہیں نکلے، چچا کے غم میں رہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس علی آئے اور آگے کہنے کہ یا رسول اللہ میرا باپ آپ کا چچا جو آپ کی محبت میں گرفتار تھا انتقال کر گیا. اللہ کے نبی رونے لگے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا زمین میں گاڑ دو. کہے گی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا زمین میں گاڑ دو. اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول زار و خطار رونے لگے اور جنازے کے ساتھ کندھا دے کے قبرستان تک گئے. سوچو یہ کیسا کافر ہے جو نبی کے کاندھے پہ جنازہ جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں گڑبڑ ہے، کہیں گڑبڑ ہے.
خدا کی قسم ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ شب ابی طالب میں نے کہا اسلام کے دو محسن اعظم، ایک ذات کا نام ابو طالب ہے اور ایک کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ 1,24,000 صحابہ کی قربانیاں ملا لو تو خدا کی قسم ام المومنین کی برابری نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر گھر والوں کو بلانے کا جو پروگرام تھا، کسی کی زبان پہ ام المومنین کی قربانی نہیں ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ابو طالب کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ کیا بولے؟ بولو بولو، زور سے بولو۔ ابو طالب کی نماز جنازہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی۔ 15 رمضان کو ابو طالب کا انتقال ہوا۔ کب ہوا؟ بولیے، زور سے بولیے۔ 15 رمضان کو ابو طالب کا انتقال ہوا۔ حدیث کہتی ہے کہ ابو طالب کی نماز جنازہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی، اور 10 رمضان کو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ نہیں پڑھی والی تو حدیث تم بیان کر رہے ہو، ارے ام المومنین کی نماز جنازہ کا تذکرہ بتا دو۔ کسی محدث کے پاس ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے نماز جنازہ کا تذکرہ بتا دو۔ یہ نہیں پڑھنے والی یاد کہاں سے آئی؟ پڑھنے والی کیوں یاد نہیں آئی؟ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بڑی ٹیکنیکل خرابی ہے، رسول اللہ نے ابو طالب کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اب اسی ڈگر پہ سب چل رہے ہیں، نہیں پڑھے نہیں پڑھے نہیں پڑھے۔ دیکھیں اب رسول اللہ نماز جنازہ نہیں پڑھے۔ اچھا ابو طالب کا انتقال کب ہوا؟ 15 رمضان معراج سے پہلے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو طالب کا انتقال کب ہوا؟ معراج سے پہلے۔ ابو طالب کے انتقال کے 1 سال کے بعد معراج ہوئی۔ ارے 5 وقت کی نماز معراج میں فرض ہوئی تو یہ نماز جنازہ کہاں سے آ گئی؟ شہزادے غوث اعظم، شہزادے غوث اعظم، شہزادے غوث اعظم۔ کوئی ان سے پوچھے کہ 5 وقت کی نماز سے پہلے نماز جنازہ کے احکام آگے تھے کیا؟ بہرحال ایک چل رہا ہے، پچھلے والے لکھ دیے۔ اب اگر کچھ بولے، اب امام بخاری میں بولے گیا، میں کہاں بولا بھائی؟ میں کہاں بولا؟ ارے بخاری پہ آپ تبصرہ کریں گے تو امام بخاری کے خطوں پہ سر رکھ کے میں پوچھتا ہوں امام بخاری سے کہ آپ تو بڑے بڑوں پہ تبصرہ کر دیا، آپ تو کسی کو نہیں چھوڑے۔ ارے جو ہمارے امام ہیں ابو حنیفہ، ان کو نہیں چھوڑے آپ؟ کیا بات، کیا بات۔ ہم جن کے مقلد ہیں ان کو تو نہیں چھوڑا۔ جب بخاری میں نام آتا ابو حنیفہ کا تو نام نہیں لیتے تھے، وہ قالا بعض الناس، کچھ لوگوں نے کہا اے امام آپ نے ہمارے امام کا نام کیوں لیا؟ میرے دوستو بولنے کو آئے، اب ایک وائرس چل رہا ہے ضعیف حدیث کا، یہ بھی بڑا خطرناک وائرس ہے یہ۔ اب اگر ضعیف حدیث کی میں تعداد بتاؤں نا جس میں یہ مولوی کھدکتے رہتے ہیں، اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ سارے محدثین نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا بات، مگر ہم تو ڈنکے کی چوٹ بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہمیں کوئی تعامل نہیں ہوتا کیونکہ اس حدیث سے صحابہ کی عظمت ظاہر ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خود محدثین نے ایک اصول بنایا، فضائل میں، اعمال میں اور مناقب میں ضعیف حدیث بھی خوی ہو جاتی ہے۔ اب اگر میں گننے لگوں تو بولیں گے صحابہ کے گستاخ ہیں، اتنی حدیثیں ضعیف ہیں کہ اگر میں گنانا شروع کروں تو کئی جگہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ہر ایک ڈنکے کی چوٹ بیان کرتا ہے۔ ارے عقل کے اندھو، جب سارے صحابہ کی حدیثیں ضعیف ہے تو پھر مولا ان کی حدیث قبول کر لیتے ہو تو مولا مشکل کشا کے وقت حدیث کا ضعیف ہونے کا وائرس کیوں پھیلاتے ہو؟ اس لیے کہ حدیث ضعیف نہیں ہے، تیرا ایمان ضعیف ہو چکا ہے۔ بے شک، کیا بات، سبحان اللہ، حق ہے۔ ہم تو مولا مشکل کشا کے وہ باتیں بتاتے ہیں اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ بتا بات کو میں لاؤں پوائنٹ پر کہ ابن اسحاق لکھتے ہیں
کہ شعبہ ابی طالب میں جب رسول اللہ قید تھے، اللہ کے نبی جب قید تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قید تھے، خاندان کے لوگ ہی تھے نا، خاندان کے لوگ ہی تھے. بوڑھا ابو طالب، علی شیر خدا کے والد، رات بھر رسول اللہ کو تکتے رہتے تھے، اللہ کے نبی کو دیکھتے رہتے تھے. رسول اللہ وہاں سو رہے ہیں. عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ سوتے وقت لنگی اٹھا کے پوری اوڑھ کے سوتے تھے، پورا کپڑا اٹھا لیتے تھے، کپڑا اٹھا کے سوتے تھے، چھوٹا ہو یا بڑا، سوتے وقت پوری لنگی ڈال لیتے تھے، نیچے ننگے رہتے تھے. یہ عرب کا قاعدہ تھا. سرکار ابو طالب فرماتے ہیں کہ بھتیجا محمد جب سوتا تھا تو ہمارے اور اس کے بیچ میں وہ تو کپڑا پہن کے، لنگی پہن کے سوتے تھے، اوروں کی طرح لنگی کو اٹھاتے نہیں تھے، لیکن اڑوس پڑوس کے جو سونے والے تھے وہ اپنی تائبن کو اٹھا کے سوتے تھے. تو پروردگار ایک نورانی پردہ محمد کے اور دوسروں کے بیچ میں ڈال دیتا تھا تاکہ محمد کی نظر یہ ننگے بدن پہ بھی نہ پڑے. اور حضرت ابو طالب نے اگر کائنات میں کسی سے محبت کی تو وہ ذات محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابو طالب کو میرے نبی سے ہٹ کے کچھ نظر نہیں آیا. اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ یہ تو سرکار ابو طالب نے سکھایا ہے. شعبہ ابی طالب میں پوری رات اپنے بھتیجے محمد عربی کو دیکھتے رہتے اور آدھی رات کو اٹھ کے کہتے کہ محمد اٹھو وہاں جا کے لیٹ جاؤ. سرکار اٹھتے وہاں جا کے لیٹ جاتے، پھر دوسری وقت آتے، دوسرے دن کہتے محمد یہاں سے اٹھو وہاں لیٹ جاؤ. ایک 2-4 دن یہی مسئلہ رہا تو میرے آقا نے کہا چچا جان یہ آدھی رات کو اٹھا کے کبھی ادھر سے کبھی ادھر لے جاتے ہیں، وجہ بتائیے. رسول اللہ کو اٹھا کے کہتے اخیر تم آ کے یہاں لیٹ جاؤ. دوسرے دن پھر رسول اللہ کو بعض جگہ سے اٹھاتے، اے علی تم آ کے لیٹ جاؤ. ایک ایک کر کے گھر کے فرد کو وہاں لٹاتے اور حضور کو وہاں سے اٹھا دیتے. وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا بھتیجے سوراخوں سے مشرکین یہود و نصارہ تمہارے سونے کی جگہ کو دیکھ لیتے ہیں، مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں سوتے ہوئے آئے اور تم کو کچھ نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں تم کو اٹھا کر اپنی اولاد کو لٹاتا ہوں کہ اگر حملہ آور آ جائے تو میرا علی قربان ہو جائے. میری اولاد تم پہ قربان ہو جائے، اے میرے بھتیجے تیرے کو نقصان نہ پہنچے. اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ، ارے مال تو سب قربان کرتے ہیں، اولاد قربان کرنا، اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ سرکار ابو طالب نے بتایا ہے. اور ہمارے خانوادوں میں بھی کوئی وائرس ہے، مشائخ زادوں میں. دیکھیے بھائی پوری حدیثیں تو ان کے کفر پہ ہیں، پوری حدیثیں ان کے کفر پہ ہے. بولا تم تو اولاد علی ہو. ان سادات سے میں نے کہا کہ تم تو اولاد علی ہو، تم تحقیق کرو یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ام المومنین اسلام کے محسن اعظم حضرت ابو طالب. اور ایک احسان بتا دو پھر اپنی تقریر کو آخر عنوان پہ لے جاؤ. امت کی بڑی بدنصیبی ہے کہ وہ واقعے کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، اسلام کو آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ کتنے؟ 1450 سال کے قریب ہو رہا. اور 1425 سال سے مولا مشکل کشا کی شان میں گستاخی آج تم کو نظر آ رہی ہے. ارے نہیں بھائی، یہ تو مدینے میں بیٹھ کر کچھ تو منافقین جو کھلے تھے اور وہ مشرکین جن کے باپ دادا علی سے قتل ہوئے تھے وہ تو دشمن تھے اور منافقین دشمن تھے، اور کچھ اندر بیٹھے ہوئے جیسے آج ہماری صفوں میں ہے، کچھ اندر بیٹھے ہوئے ان کو پہچاننا مشکل ہے. یہ بیٹھے ہوئے تھے کس کا دور؟ عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا زاد بھائی، آخری زمانے میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے.
راستے سے مدینہ شریف کے گزر رہے ہیں تو کچھ لوگ بیٹھ کر، جیسے ہم بیٹھ کر ذکر علی کرتے ہیں نا، وہاں پر کچھ لوگ بیٹھ کر علی کو گالیاں دے رہے تھے. تو کان میں رکعت پڑی ان گالی دینے والوں کی. تو حضرت سرکار عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ لوگوں کے پاس مجھے لے چلو جو علی پہ تبرہ کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں. تو ہاتھ پکڑ کے وہاں لے گئے. تو لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو آتا ہوا دیکھا. فرمایا کہ اے امازاد رسول اللہ، فرمائیے رسول اللہ کے چچا زاد کیسے آنا ہوا؟ فرمایا تم لوگوں نے، تم میں کون ہے جو اللہ کو گالی دے رہا تھا؟ گالی علی کو دے رہے تھے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تم میں کون تھا جو اللہ کو گالی دے رہا تھا؟ تو سب بولے کہ اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، اللہ کو ہم گالی دیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، ہم مشرک ہو جائیں گے. تو بولے پھر رسول اللہ کو کون گالی دے رہا تھا؟ رسول اللہ کو کون گالی دے رہا تھا؟ بولے رسول اللہ کو گالی دیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے. تو بولے تم اللہ کو بھی گالی نہیں دیے، رسول اللہ کو بھی گالی نہیں دیے. میں نے اپنی کانوں سے میرے نبی کو سنا ہے کہ من سب علی سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. 1400 سال پہلے مجلسیں سجتی تھی علی کی شان میں. آج ضرورت ہے کہ یہ محفل جو ان شہزادوں نے سجائی ہے، لوگ کہتے ہیں کئی کے لیے، بولا تمہارے وائرس کو روکنے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہارے خاموش جو وائرس تم پھیلا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام مفادات مکہ سے آ رہے ہیں وادی میں سے. وہاں کچھ لوگ پڑے ہوئے تھے، بھوک و پیاس سے ننگے بھوکے تھے، بدن پہ کپڑے بھی نہیں تھے، زیر سما گرمی کے زمانے میں پڑے تھے. اللہ کے نبی آزمدہ ہو گئے، آ کے گھر میں فکر مند بیٹھ گئے. تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ میرے آقا کے چہرے کو اترا ہوا افسردہ دیکھی تو پوچھی کہ ابو القاسم کیا بات ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہے؟ میرے آقا نے کہا خدیجہ میں ایک وادی سے آ رہا ہوں، خدا کی مخلوق بے سر و ساما، زیر ساما آسمان پڑی ہوئی ہے دھوپ و پیاس میں، نہ سر پہ سایہ ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، نہ کھانے کو کھانا ہے. ان کی طرف سے میں فکر مند ہو گیا. پھر حضور خاموش بیٹھ گئے. ام المومنین اٹھی، اندر سے ایک بکسا اٹھا کے لائی ایسا بڑا، اور اٹھا کے لا کے رکھی، اور رکھ کے اللہ کے نبی فکر مند ہے، سوچ میں ہے. بولے اے محمد میری طرف دیکھیے، اے محمد میری طرف دیکھیے. اللہ کے نبی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی طرف دیکھی تو یہ اشرفیوں کی دیوار بنا رہی ہے. اشرفیاں نکال رہی ہیں، اسے دیوار بنا رہی ہیں، اور یہ اشرفیاں نکال کے دیوار بنا رہی ہیں. اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. یہ اشرفیوں کی دیوار بنا رہی ہے، نبی مسکرا رہے ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ اتنی اونچی دیوار بنا دی کہ ادھر ام المومنین، ادھر اللہ کے نبی اب ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہیں. تو ام المومنین نے کہا کہ محمد آپ میری طرف دیکھیے. تو اللہ کے رسول بے اختیار مسکرائے. فرمایا خدیجہ تم نے تو اشرفیوں کی دیوار بنا دی، اب میں تم کو کیسے دیکھوں گا؟ جب ہنسی کی مسکراہٹ کی آواز ام المومنین نے سنی تو اشرفیوں کی دیوار گرا دی، اور گرا کے کہنے لگی اے محمد تمہاری ایک مسکراہٹ پر میری ساری دولت قربان. اے رسول کا فاقہ بیان کرنے والوں، اللہ کے نبی بھوکے رہتے تھے، پیٹ پہ پتھر لاتے تھے. نوبت کیوں آئی بھائی، یہ نوبت کیوں آئی؟ اور آج بھی 11ویں کریں گے، بہت بڑے سیٹ ہوں 5 لاکھ کی 11ویں کرتے ہیں، مگر اہل رسول کو پانی نہیں پلاتے. غوث اعظم کی اولاد کو پانی نہیں پلاتے، مگر 5 لاکھ کی 11ویں کرتے. اب یہ لوگوں کا خصہ یہ ہے، گنیش کو ڈر کے بٹھاتا، نہیں بٹھائے تو کام بگڑ جاتا. انہیں بھی ڈر کے 11ویں کرتا، نہیں کرے تو برکت اٹھ جاتی. غوث اعظم کے لیے کوئی نہیں کرتے. جو کربلا میں بغیر پانی کے کاٹے تھے، آج تک سیدوں کو کاٹا جا رہا ہے. اور یہ مولوی لوگ کیا بولتے ہیں؟ وہ میں نے پاکستان میں ڈیوٹی بھی تھا نا، ایک خبیث مفتی اکمل، اور ایک آج کل آیا ہے اویس رضا. کل ایک صاحب مجھے اس کا ویڈیو سنا رہے تھے، ہماری شفاعت کے لیے
حضرت معاویہ آئیں گے. اچھا اکیلے انہوں کو آئیں گے؟ ابو سفیان بھی آئیں گے, یزید بھی آئیں گا, مروان بھی آئیں گا, ابن زیاد بھی آئیں گا, شمر بھی آئیں گا. یہ سب تیرے لیے کھڑے ہوں گے. اکیلے امیر شام کی توقع کیوں کرتا ہے؟ جب یہ آئیں گے تو ان کے ساتھ یہ بھی آئیں گے. اور خدا کی قسم ہم جن کی امید کرتے ہیں, رسول بھی آئیں گے, علی بھی آئیں گے, فاطمہ بھی آئیں گے, امام حسن ہے, امام حسین ہے, امام زین العابدین ہے, امام باقر ہے, امام جعفر صادق ہے, امام رضا رضا ہے, امام علی رضا ہے, امام نقی رضا ہے, امام نقاد ہے, امام عسکری ہے, پھر بغداد آئے تو غوث اعظم دستگیر ہے, اجمیر آئے تو خواجہ معین الدین ہے, سکن آئے تو خواجہ بندہ نواز ہے, حیدرآباد آئے تو بابا شرف الدین صاحب ہے. ارے ہماری شفاعت کے لیے تو یہ بڑی فہرست ہے, تو نے ایک پہ محدود کر دیا. وہ آئیں گے. سبحان اللہ. یہ خالدیت کی پیداوار ہے. ہم کو کسی عظمت, اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر اجازت دیے حضرات غصے میں نہیں آنا. ابھی تو بولو, یہ جو حضرت امیر شام امیر معاویہ کے فضائل بیان کرتے نا, ان کے مقام کو یہ سمجھے ہی نہیں. کیا بات, کیا بات. یہ جتنے حیدرآباد کے بھی کچھ ہیں, جمعراتی سید, ان کے نہ باپ کا پتا نہ خاندان کا پتا, مگر ولی بن گئے. پورا محرم ایک ہی ذات کا ذکر ہو رہا. 10 محرم کو فضائل معاویہ. ارے بولا بھائی 10 محرم کو فضائل معاویہ کیوں بول رہا بھائی؟ کوئی اور دن مقرر کر لے. اب جیسے 22 رجب آتا ہے, یہ وائرل شروع ہوتا, 22 رجب کو امیر معاویہ کا انتقال. بھائی بہتوں کا انتقال ہوں گا, ایک ہی ہوا. 22 رجب کو بہت لوگ مرے ہوں گے. تو بولے نہیں, ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا 22 رجب کی تاریخ نہیں ہے. کون سی تاریخ ہے؟ کیا بتاتے ہیں؟ 17 جی 17 اور 9 بتاتے ہیں. امام جعفر صادق کی تاریخ کو 2 بتاتے ہیں, حضرت معاویہ کی تاریخ 1 کیوں بتاتے ہیں؟ بھئی ہو سکتا ہے 23 رجب کو مرے ہوں, 18 کو ہوا انتقال, 27 کو ہوا ہوں گا, اور وہ مہینے میں ہی نہیں ہوا ہوں گا. یہ صرف بہانہ ہے ذکر اہل بیت کو روکنے کے لیے. اور خدا کی قسم قربان جائے خانقاہوں کے, بے شک بے شک, کیسے کیسے انداز میں تمہارے عقیدے کو بچائے. امام جعفر صادق کی نیاز میں اصل ہے تبلیغ اسلام. ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ آپ کے بعد جو بھی فاتحہ ہوتی ہے تو اماں کو کھاتے یا بکرا کھاتے, یا اماں ہونا یا بھاوا ہونا یا بکرا ہونا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جارے کا حق, تیرے پڑوسی کا تجھ پہ حق ہے. اور پڑوسی ہندو ہے, کبھی بلا کے اس کو تم نے کھانا نہیں کھلایا تو محبت اور مربت کیسے پیدا ہو؟ جو آدمی تیرے گھر پہ کھانا کھا لے گا, وہ نمک کھا لے گا, مربت پیدا ہو جائیں گی. اور ہر دعوت میں بکرا یا مرغا, بازو والا تو آتا نہیں. تو یہ اللہ کے ولی جب آئے, انہوں نے کہا بہت غلط ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے تو انکنڈیشنل کہا, اللہ جارے کا حق تیرے پڑوسی کا حق ہے. اور پڑوسی میں نہ ہندو بولے نہ مسلمان بولے. سبحان اللہ. پڑوسی میں نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے. اگر ہندو بھی پڑوسی ہے تو تیرا حق ہے ان پر تیرا حق ہے. تو بولے کیا کرنا؟ بولے امام جعفر صادق کی فاتحہ کر بیٹا, اور اس میں کھیر پوریاں, ماٹ کی بھاجی, کھچڑی کھلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک زمانے تک سنتا رہا کہ امام جعفر
تھے, کبھی ماٹ کی بھاجی کھائے بھی نہیں. وہ تو عرب تھے, ان کی فاتحہ میں یہ ماٹ کی بھاجی, بغارہ, ویجیٹیرین. بہت زمانہ تک میں فکر کرتا رہا کہ یہ ویجیٹیرین فاتحہ کیوں ہو رہی ہے, کھیر پوری. اب کھیر پوری کر کے ہمارے بزرگوں نے کہا دیکھ تیرے پڑوس میں جو ہندو ہے نا ان کو بھی بلا لے, پڑوس میں تیرے ہندو ہیں ان کو بھی بلا لے. حضرت یہ ہندو کھلانا, ارے کھلا بیٹا, مسلمان کھائیں گا تو دل مضبوط ہوگا اور کافر مشرک کھائیں گا تو ایمان کی چما روشن ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نبی کے شہزادے کی فاتحہ بلا کے کھلا. اب پڑوسی کو بلائے, غیر مسلم کو, ہمارے گھر میں فاتحہ ہے, انہیں چمک گیا, ارے انہیں تو بڑے کو یا بکرے کو, نہیں ہم ماس نہیں کھاتے. بولے یہ فاتحہ میں ماس نہیں پکتی, یہ ویجیٹیرین فاتحہ ہے, یہ ویجیٹیرین فاتحہ ہے. انہیں بولا اچھا, کھیر پوری, بغارہ کھانا, ماٹ کی بھاجی, ارے ایسی ہے تو ہم بھی آتے ہیں. انہیں آیا جو کل تک بازو پڑوس میں دشمنی تھی, نمک کھاتے ہی مربت و محبت پیدا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعلقات استوار ہو گئے. پڑوس کو بلا کے کھلاؤ, کھیر پوری کھلاؤ, ہندو کو بلاؤ, کافر کو بلاؤ, مشرک کو بلاؤ, نبی کی آل کا صدقہ کھلاؤ, جس کو جو فائدہ ہونا ہے وہ فائدہ ہو کے رہے. بے شک سبحان اللہ. پھر ایک زمانے تک میں سوچتا رہا کنڈوں میں گئے, مٹی کے کنڈے. آج تو زمانہ بہت زبردست ہو گیا نا بھائی. اب کوئی بڑے سیٹ صاحب میرے گھر کو کھانا کھانے آئے, میں مٹی کے برتن میں کھانا کھلاؤں دعوت دے کے, تو کیا بولتے ہیں, کیا توہین کر رہے ہماری, آپ کیا اس قابل سمجھا, مٹی کے کٹورے مٹی کے برتن میں کھلاتے, آپ دعوت دے کے بلائے نا ہم کو. مٹی کے برتن میں اگر کسی کو کھانا پروسے کھلائے تو سامنے والا اپنی توہین محسوس کرے گا. بولو بھائی, بیٹی کا رشتہ ڈالنے گئے, سامنے والا لڑکی والا مٹی کے سینک میں کھانا کھلایا, رشتہ کرتے ہیں, ارے کیا فقیر و حقیر سمجھے. اور اکثر اہل حدیث بولتے نا, آپ لوگ ان کی فاتحہ, ان کی فاتحہ, ان کی نیاز کرتے, اللہ کی نیاز کیوں نہیں کرتے. ایک اہل حدیث یوٹیوب پہ بول رہا, واٹس ایپ پہ, اللہ کی نیاز کرو, اللہ کے نام پہ کھانا کھلاؤ. بولا ہم روکے دے, ہم روکے, اللہ کے نام پہ کھانا کھلاؤ نا. تو اہل حدیث کو خیال آیا بھائی پکا کے اللہ کے نام پہ کھلانا, کھانا پکایا, محلے میں گیا, بڑوں کو دعوت دینے آفس کو چلے گئے تھے, ایک بچے کو بلایا, بیٹے ادھر آؤ, کیا ہے, اللہ کے نام پہ کھانا کھانے چلو. کیا اللہ کے نام پہ کھانا کھانے چلو. تو بچہ نیچے سے اوپر دیکھا, بولا اللہ کے نام پہ میرے کو کھلاتا, ارے تیرے جیسے 10 کو میں کھلا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پاسبل ہے. جوتے کھاتے, اللہ کے نام پہ کھانا کھلانے گئے, اللہ خود چاہتا ہے کہ محبوبوں کے نام کا چرچا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کنڈوں میں کیوں, کنڈے میں کھلانا آپ اپنی توہین سمجھیں گے, لیکن خدا کی قسم ہمارے بزرگوں کی بصیرت, مٹی کے برتن میں کھانا سنت رسول ہے. مٹی کے برتن میں کھانا, بولو, سنت رسول. اور یہ سنت رسول امت سے چھوٹ رہی ہے. کوئی مٹی کے برتن میں کھانا پسند نہیں کرتا. تو نبی کی آل اہل بیت کے صدقے بزرگوں نے کہا کہ جو سنت سال بھر چھوٹ رہی ہے, ایک دن امام جعفر صادق کے صدقے یہ بھی سنت میں عمل ہو جائے. سبحان اللہ. ہمارا مذہب مشاہدے کا مذہب ہے. ہمارا مذہب کتابی مذہب نہیں ہے, یہ عشق و محبت کا مذہب ہے. عرض کر رہا تھا, اپنی بات سمیٹ لوں. بہت اللہ آپ کے جذبے ایمانی کو سلامت رکھے. اور میں تو حاجی صاحب کے لیے اور قادر صاحب جتنے لوگوں نے کیا ہے ان کے لیے تو یہ کہتا ہوں کہ مولا کے جشن میں آپ نے روشنی کی ہے, اللہ آپ کی زندگیوں میں روشنی رکھے, آمین, آپ کی نسل میں روشنی رکھے, ایسے ہی جگمگاتے رہے. بات اختتام کی منزل پہ پہنچوں. علی کا معاملہ, خدا کی قسم نہ علی کا آنا سمجھ میں آیا نہ جانا سمجھ میں آیا. بے شک. عشق و محبت. صحابہ کرام کا بھی اپنی جگہ میں جو کوئی واقعہ بہت اچھا دکھتا ہے, میں سناتا ہوں.
اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ساری دنیا مل کے علی علی بولے، ساری دنیا مل کے علی علی بولے، مقام علی بڑھتا نہیں ہے، اور سب مل کے علی کا نام لینا چھوڑ دے تو علی کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، بے شک، اور علی جس کو چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صحابہ کا جذبہ، ابھی مجھ سے پیشور مقرر نے بتایا جنگ احد کا، میدان احد میں ایک جذبہ ہے، ہر ایک کا انداز الگ الگ ہے، عشق و محبت کے الگ الگ انداز ہے، اور ہر جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، ان کا بھی جذبہ میدان احد میں دیکھنے میں آیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ٹیلے سے گرے اور میدان جنگ میں یہ مشہور ہو گیا کہ نبی قتل ہو گئے، نبی شہید ہو گئے، تو یہ عاشقان رسول تھے، لڑ رہے تھے، تو حضرت صدیق اکبر پہ پہاڑ ٹوٹ پڑا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، اور دل پکار کے بولا اب نبی نہیں تو لڑکے کیا کریں گے؟ اب نبی نہیں، بولیے، صدیق اکبر کے جذبہ عشق نے کہا کہ اب نبی نہیں تو لڑکے کیا کریں گے؟ اور حضرت عمر کی روایت کو حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمر نے تلوار پھینکی اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں لڑنا بند کرو، جن کے لیے لڑ رہے تھے وہ نہیں رہے، اب نبی نہیں تو لڑکے کیا کریں گے؟ ابو بکر نے کہا نبی نہیں تو لڑکے کیا کریں گے؟ عمر نے کہا نبی نہیں تو لڑکے کیا کریں گے؟ جب علی نے سنا کہ نبی شہید ہو گئے تو تلوار لے کے میدان میں کودے اور پکار کے بولے نبی نہیں تو جی کے کیا کریں گے؟ ذوالفقار حیدری لے کے نکلے، اور وہ ذوالفقار حیدری خدا کی قسم کائنات میں اس پار کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکے۔ مولا مشکل کشا کسی پہ تلوار چلاتے، گردن پہ چلاتے تو گردن ٹکی رہتی اور آپ بھی گھوڑے پہ جاتے رہتا، جب ٹھنڈا ہوا تو پتا چلا گردن الگ ڈڑا لگ۔ سبحان اللہ۔ جب مولا مشکل کشا کمر پہ تلوار چلاتے تو کمر کاٹ کے نکل جاتی، آدمی گھوڑے پہ بیٹھے رہتا، اس کو پتا نہیں چلتا کہ کمر کٹ گئی۔ اور علی کے وار کا یہ عالم تھا کہ کھڑی تلوار جب علی چلاتے تو گھوڑے پہ بیٹھنے والا ایک ہی مار میں اس کے دو ٹکڑے اور گھوڑے کے دو ٹکڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ذوالفقار حیدری علی میدان میں لے کے کودے، لڑ رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، چاروں طرف سے تلواریں چل رہی ہیں۔ میرے آقا کے قریب پہنچے تو اللہ کے نبی ٹیلے سے برآمد ہوئے، سرکار لہو لہان تھے، فرمایا علی کہاں رہ گئے تھے؟ اے علی تم کہاں رہ گئے تھے؟ بولے یا رسول اللہ دشمنوں سے مشرکین سے جنگ کر رہا تھا، جب علی اور رسول کی بات ہو رہی تھی تو دشمنوں نے حملہ کیا، چاروں طرف سے تلواریں چلنے لگی، مگر میرے نبی تک کوئی تلوار علی نے آنے نہیں دی، صرف کٹے ہوئے سر نظر آ رہے تھے اور ذوالفقار حیدری نظر نہیں آ رہے۔ سبحان اللہ، علی تلوار چلا رہے تھے، میرے آقا فرمایا علی تلوار چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ ادھر میرے نبی تعریف کر رہے تھے اور فرشتوں کے جھرمٹ پہ جبرائیل علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کے ساتھ اترے اور ایک نعرہ لگاتے ہوئے کہ شاہ مردہ شیر اللہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا صاحب اللہ ذوالفقار۔ حیدر 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 حیدر۔ پورے آسمان پہ فرشتوں کی صدائیں تھی، وہ ذوالفقار حیدری۔ بات اختتام کی منزل پہ اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے اور اخلاص سے کیا گیا ہے۔ یہ جشن انڈر پریشر نہیں ہے، انڈر پلیجر ہے۔ کچھ لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں یا کوئی دکھاوے کے لیے نہیں کیا ہے، صرف اس امید پہ کیا ہے کہ مولا تمہارے ذکر میں ہم شامل ہوئے ہیں، یہاں تو گزر جائیں گی، محشر میں ہم کو مت بھولنا۔ اور یقین مانیے جیسے ابھی مجھ سے پیشر مقرر نے کہا کہ اللہ کے رسول پانی دیں گے، حوض کوثر پہ پلائیں گے، وہاں بھی ڈائریکٹ ہے نہیں معاملہ۔
حوض کوثر پہ جا بھی جائے، آپ پہنچ بھی جائیں، ان خارجیوں سے کہتا ہوں چھپے ہوئے محشر میں حوض کوثر ہونا، جام کوثر ہونا ضرور ہونا، مطلب ڈائریکٹ وہاں بھی نہیں ملے گا۔ جام کوثر حدیث شریف میں ہے کہ ڈائریکٹ وہاں بھی نہیں ملے گا، نبی علی کو دیں گے اور علی امت کو پلائیں گے۔ میرے دوستو، عاشقین کو بلا بلا کے علی پلائیں گے، اور حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے یہاں کے جو چھپے ہوئے ہیں نا خارجی، اب ہم کو دیکھ کے یہ بھی پہنچ جائیں گے پیاس میں، علی کے پاس پہنچیں گے تو مولا مشکل کشا ان کو ڈھکیلیں گے، ان کو ہٹائیں گے، پانی نہیں دیں گے، تو اللہ کے نبی کہیں گے علی ان کو آنے دے، علی ان کو آنے دو، ان کو پلاؤ، تو مولا مشکل کشا کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے بعد ہماری اولاد کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں تھا حضور، اس لیے میں ان کو پانی نہیں دے رہا ہوں۔ تو محشر میں اللہ کے نبی فرمائیں گے علی ان کو ہٹا، جو تیری اولاد کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میدان محشر میں پیاسے مر جائیں گے، پانی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنا عشق کی بات اختتام کی منزل میں بزرگان دین سے بڑی معذرت کے ساتھ اور تمہارے جذبہ ایمانی کو میں سلام کرتا ہوں، اور میرا وجدان کہتا ہے اب حیدرآباد سے کورونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ بے شک بے شک، عاشقان علی دافع البلا ہے، بے شک، علی کا نام مشکلوں کو حل کرتا ہے، حق میں، وہ مشکل کشا ہے۔ حق نام علی لے کے جس گھر پہ نظر ڈالو وہاں کا وائرس ختم ہو جائے، حق، اور ہم تو بڑے مطمئن ہیں، دنیا کی ہوا خراب ہے، سعودی عرب والے اللہ پہ اتنا بھروسہ کرتے نا، توحید ہوا خراب ہو گئی، ویزے بند، حج بند، عمرہ بند، ارے بھائی اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں یہ وائرس سے اتنا پریشان کیوں ہو گئے؟ اصل میں تمہارا ایمان ختم ہو چکا ہے، ہر وائرس سے تم پریشان ہوتے ہیں، اور ہمارے دل میں عشق نبی، عشق علی، عشق اہل بیت ہے، ہر وائرس سے ہم مقابلہ کر لیں گے۔ ہم تو بڑے اور لوگوں نے ہاتھ نہیں ملانا، صبح سے شام تک ہاتھ چماتے ہیں، اور کوئی چومنے والا نہیں آیا تو ہاتھ میں کھجلی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ مجمع میں نہیں جانا، صبح سے شام تک مجمع میں رہتے ہیں، ایمان یقین، ایمان جو ہے قوی ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر چیز کرنے والا اللہ ہے، بے شک، کوئی مرض تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اللہ چاہے تو سب کچھ ہے، نہیں چاہے تو اللہ چاہا ہوائی جہاز سے گر کے مر گئے، ہوائی جہاز سے گر کے بچ گئے، اللہ چاہا تو پلین سے گر کے بچ گئے، اور نہیں چاہا پلنگ سے گر کے مر گئے، پلنگ سے گر کے مر گئے، ہوائی جہاز سے گر کے بچ گئے۔ اللہ نہیں چاہا تو ہمارا ایمان بڑا قوی ہے، اس لیے کہ بہت بڑے لوگوں سے ہمارا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی منشا، میرے آقا کی محبت علی، جنگ بدر میں علی مرتضیٰ کو میرے نبی نے بھیجا، اور بہت بڑے پہلوان سے مقابلے کے لیے۔ توجہ، آخری بات، سارا عرب جس کے نام سے تھراتا تھا، چیلنج کر رہا کوئی ہے میرے مقابلے کے لیے، ادھر والوں کو بھی معلوم ہے اس کا مقابلہ مشکل ہے، 100 پہ بھاری تھا، بڑے بڑوں کو پکارا محمد کسی کو بھیجو، کوئی جواب نہیں دیے۔ حدیث میں آپ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں وہی بیان کر رہا ہوں، سب سکتے میں ہیں۔ علی 15 16 17 سال کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، علی بیٹھ جاؤ۔ پھر پکارا اے محمد تمہارے پاس کوئی مرد نہیں ہے طاقتور جو میرے مقابلے کو آئے؟ پھر ادھر کی صفوں میں سناٹا، پھر علی کھڑے ہو گئے، پھر چیلنج کرا کوئی نہیں ہے، تو پھر علی بولے یا رسول اللہ بہت ہو چکا، مجھے اجازت دیجیے۔ میرے آقا نے کہا علی جا، ادھر علی گئے اور حضور سجدے میں سر رکھ کے
اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے دعا کی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اس کے بعد جو زبان مصطفیٰ سے نکلا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میں علی کو نہ دیکھ لوں. اللہم لا تمتنی، اللہ مجھے موت مار دے حتی ترینی علی، جب تک کہ میں علی کو نہ دیکھ لوں. جو بدر میں میرے نبی نے دعا کی وہ دعا نبی کی ہے، وقت پر آئی گئی نہیں ہو گئی. اللہ نے اس دعا کو دائمی کر دیا. بوقت وصال ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ علی کسی ضرورت کے لیے باہر گئے. اللہ کے نبی جب معراج میں تشریف لے گئے تو ایک جھاڑ کے بعد ایک فرشتے کو دیکھا. تو علی اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ بولے یا محمد عربی یہ ملک الموت ہے، یہ ملک الموت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ایک سرا ایک پر مشرق میں اور ایک پر مغرب میں، اور یہ جہاں چاہے دیکھ لے سکتا ہے، جا سکتا ہے. اللہ کے نبی ملک الموت کے قریب ہوئے تو علی اس ملک الموت نے معراج کی شب میرے نبی کو سلام کر کے جو پہلا جملہ کہا اے محمد عربی آپ کے چچا زاد کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے چچیرے بھائی کا کیا حال ہے؟ تو اللہ کے نبی نے معراج میں فرمایا ملک الموت تو میرے علی کو پہچانتا ہے؟ سبحان اللہ. تو میرے علی کو پہچانتا ہے؟ بولے یا رسول محمد عربی اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ ساری مخلوق کی روح تو خفض کرے گا اور محمد اور علی کی روح ڈائریکٹ اللہ خود خفض کرے گا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام مرض الموت میں آخری وقت ہے، علی باہر ہے، اور ایک ہی جملہ میرے نبی فرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت ہے. بے شک حافظ سبحان اللہ. علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ. اور دیکھ رہے ہیں کہ وقت ہے، روح کے قبض ہونے کا ٹائم ہے، وقت ہے، میرے جانے کا وقت ہے. علی کو بلاؤ. دوڑے دوڑے گئے لوگ علی کو بلائے. مولا مشکل کشا ہے، اللہ کے نبی بلائے قریب. جب میرے نبی نے علی کے چہرے پہ نظر کر کے کان میں کچھ بولنا شروع کیا تو ام المومنین نے دیکھا کہ کوئی راز و نیات ہو رہا ہے نبی اور علی میں. وہ بازو دور ہٹ گئی. اب اللہ کے رسول بولتے رہے، علی سنتے رہے، نبی بولتے رہے اور چہرے پہ نظر ہے. نبی چہرے کو دیکھ رہے ہیں علی کے اور بولتے رہے، علی سنتے رہے. بہت دیر تک یہی سلسلہ چلا. اب ام المومنین کہتی ہے کہ نبی کے علی کے چہرے پہ نبی کی نظر تھی، نبی نے آنکھ بند کر لی تو پھر کسی کو نہیں دیکھا. بوقت وصال پھر کسی کو نہیں دیکھا. تو اللہ نے کے رسول نے جو دعا کی تھی کہ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب میں علی کے چہرے کو نہ دیکھوں. رک گئے، علی کے چہرے کو دیکھ کر رفیق اعلیٰ سے ملاقات کی. تو مجھے کہنے دو علی دنیا میں پیدا ہو کے نبی کے چہرے کو دیکھے اور نبی جاتے وقت علی کے چہرے کو دیکھے. اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے. اور یہ ضرورت ہے میں ان شہزادوں کے لیے، ان سادات گھرانے کے ان افراد کو، اس میں پورے میرے بھتیجے میرے بیٹے ساتھ میں وہ شامل ہیں. میں کسی کا نام لوں کسی کا نہ لوں، لیکن یہ سب علی کے سامنے ہے. آپ بھی علی کے سامنے ہیں. سبحان اللہ. مولا مشکل کشا نے کہا کہ میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں. بے کے نیچے نقطہ ہے، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے اور سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے اور بسم اللہ کا علم بے میں ہے اور بے کا علم پورے نقطے میں ہے. پورے نقطے میں آگے پھرپھرا خارجی کتا بولا کیا بھائی نقطے میں پورا قرآن ہے، کیا پھیکم بھاگی کرتے ہیں؟ وہ ایک نقطے میں پورا قرآن ہے. اب ایک عاشق علی تھے، بولے بھائی نقطے میں قرآن تجھے نظر نہیں آ رہا ہے. بولے کیسے نظر آئیں گا؟ تو بولے دنیا کا نقشہ لا. بولے گلوب لے کے آیا، بولے یہ دنیا کا نقشہ ہے. بولے ہاں پورے دنیا کا نقشہ ہے.
اس میں حیدرآباد کہاں ہے؟ کیا بات ہے؟ اس میں حیدرآباد کہاں ہے؟ تو انہوں نے کیا کرا؟ پہلے ایشیا کو الگ کرا، ایشیا سے ہندوستان کو الگ کرا، ہندوستان سے آندھرا پردیش تلنگانہ کو الگ کرا، اور تلنگانہ میں سے حیدرآباد کو الگ کر کے بولا حضرت یہ جو نقطہ ہے نا، سبحان اللہ سبحان، یہ جو نقطہ ہے نا یہ حیدرآباد ہے۔ حضرت نے فرمایا گنڈی پیٹ اس میں ہے، ہمایت ساگر اس میں ہے، قلعہ گولکنڈہ اس میں ہے، چار مینار اس میں ہے، حیدرآباد کی 1 کروڑ کی آبادی، بولے پورا حیدرآباد یہی نقطہ ہے۔ بولے عقل کے اندھے، اس نقطے میں تجھے حیدرآباد دکھ رہا ہے، میرے علی کو اس نقطے میں پورا قرآن دکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، فیضان غوث اعظم، باتیں تو بہت کرنی ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ ہم سب علی شیر خدا کے سامنے ہیں۔ اور میں حاجی سیٹ اور حتیم سیٹ ان کے صاحبزادوں کو شمیم سیٹ کو یہ جو کام کیا ہے آپ لوگوں نے سارے خدمت گزاروں نے، اور جو لوگوں نے کیا ہے، یہ سادات کرام کو دینے والے نہیں ہیں، جن کے لیے کیے ہیں وہی دیں گے، اور وہ جب دیں گے تو جب کوئی دینے والا نہیں رہیں گا اس وقت وہ دیں گے۔ سبحان اللہ، جب سارے رستے بند ہو جائیں گے وہی دیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم نے یہاں مولا کا جشن کیا ہے، ہماری خبروں میں بھی روشنی ہوگی، ہماری آخرت میں بھی روشنی ہوگی۔ اللہ سلامت رکھے ان شہزادگان کو، ان سادات کرام کو۔ اب کھجلی تو ہوگی لوگوں کو، بات کیوں بول رہا تھا میں، ڈرتے ڈرتے بہت دور نکل گیا، اختتام کر دوں میں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا مقام ان کی مدح سرائی کرنے والے بھی نہیں کرتے، جو رات دن یہ بول رہے نا حضرت 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 فضائل بیان کر رہے ہیں، گدھے ان کے مقام کو جانتے ہی نہیں، اور کم از کم اگر ان کے اوپر اتنا عقیدہ ہے تو وہ جو بولے اس کو تو مانو۔ بھئی حضرت نے جو کہا اس کو نہ ریپیٹ کرتے نہ زبان پہ لاتے، حضرت نے جو اپنا مقام و مرتبہ بیان کیا امیر معاویہ نے، آپ وہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ کرو نا بھائی، جب میں تو کرو، جب حضرت معاویہ کی زبان پر تم کو اعتبار نہیں تو کس منہ سے حضرت میرے معاویہ کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اب میں بتاتا ہوں وہ ممبر رسول پہ کیا بولے، وہ ممبر رسول پہ کیا بولے میں بتاتا ہوں، اب دھوتے بیٹھو مولویوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بھوکتے رہو، سبحان اللہ، اور پھر یہ بھی نہ کہنا کہ یہ ضعیف ہے، یہ نہ کہنا کہ ضعیف روایت ہے، ارے بخاری کی صحیح روایت ہے، سبحان اللہ، اگر بخاری کی روایت صحیح ہو گئی تو صحیح بخاری نہیں ہوتی، ضعیف روایت ہوگی۔ بخاری شریف جلد پنجم، بخاری شریف جلد پنجم، حضرت امیر معاویہ مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ ممبر پہ، بولو بھائی، ممبر پہ، ممبر پہ جھوٹ بولتے؟ ارے آج ہم جیسے گناہگار جا کے مسجد نبوی میں جھوٹ نہیں بولتے، تو اتنی بڑی شخصیت، صحابی رسول، کاتب وحی، یہ ممبر پہ غلط بولیں گے؟ بولو بھائی، بولے دوڑ دیتے، اب یزید آنے والا نہیں ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی ممبر پہ غلط بولیں گے؟ اور اتنی بڑی شخصیت، گورنر، حاکم وقت، امیر شام، یہ غلط بولیں گے؟ ممبر رسول پہ بیٹھے اور کھڑے رہ کے لوگوں سے کہا خلافت کے مسئلے میں جس کو اختلاف ہے وہ سر اٹھائے، جس کو خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہے وہ سر اٹھائے۔ اب سب سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں منڈی۔ اب بخاری کے الفاظ سنو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف دیکھ کر حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی طرف دیکھ کے حضرت امیر معاویہ نے ممبر رسول پہ کہا کہ نانو حق بھی من مومن ابی، ہم اس کے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کو بولے تیرے اور تیرے باپ سے زیادہ میں خلافت کا حقدار ہوں، اب یہ علی سے مقابلہ چھوڑو، یہ تو حضرت عمر سے بھی افضل ہے۔ نہیں تو انکار کرو، نہیں مانتے تو پھر تم ان کو بھی نہیں مانتے۔ جب حضرت کو مانتے ہیں تو حضرت کے قول کو، حضرت کے فکر کو مانو کہ
کہ خلافت کے مسئلے میں حضرت عمر سے زیادہ اپنی فضیلت ثابت کرے اور کہنے لگے کہ ان سے زیادہ ہم خلافت کے حقدار ہیں. اب اگر یہ بات غلط ہے تو امام بخاری سے پوچھو لکھے گئے کو. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کو نہیں بھوگنا. اب امام بخاری سے پوچھو. اب یہ باب الغزوات کی حدیث ہے اور غزوہ خندق کی. غزوہ خندق کے بارے میں بیان ہے. اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ ہم اس کے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. تو بس سرکار ابو بکر سے پوچھوں کہ اتنی بڑی شخصیت تھی تو ہم نے حضرت عمر کو نومینیٹ کیوں کیا؟ جو چیز سرکار ابو بکر کو سمجھ میں نہیں آئی ان کے سمجھ میں آ گئی. چھیڑنا مت. علی کے غلاموں کو چھیڑنا مت. اگر زبان کھولیں گے تو تم لوگ کونے میں چھپتے پھریں گے. سبحان اللہ. ہم حیدر کرار کے غلام ہیں اور علی نے ہر ایک کے مقام و مرتبے کو بتایا ہے کہ ہر صحابی کا احترام ہمارے دل میں ہے. اور اہل سنت و جماعت کا موقف بیان کر دیے کہ عظمت صحابہ اور حب اہل بیت یہ ہے ہمارا موقف. نہ ہم کسی کی صحابی کی توہین کرنے دیتے ہیں نہ کسی محفل میں ہم توہین برداشت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارائیتم الذین یسبون اصحابی وقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. کس کو بولے؟ جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو کوئی برا بول رہا ہے تو کہہ دینا کہ اللہ کی لعنت ہو تیرے شر پہ. کس کو بولے؟ وہاں ہوتے میں تھا. آپ تھے. کچھ گروپ تھا وہ بھی صحابہ میں تھا. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ لوگ تھے جو صحابہ میں تھے. جیسے کسی نے کہا کہ ہر صحابی برابر نہیں ہوتا. جن سے بولے وہ فتح مکہ کے بعد والے ہیں. جن سے میرے نبی نے کہا، حضرت خالد بن ولید سے میرے نبی نے کہا کیا بات ہو گئی کہ تم میرے صحابہ کو برا بولتے ہو؟ کس سے بولے؟ خالد بن ولید سے. صحابی نہیں ہے مگر مرتبہ اللہ نے بیان کیا کہ صحابہ کے مراتب کیا ہیں. قرآن کہتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح. تم ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ان کے جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرے. فتح مکہ والے فتح مکہ سے پہلے صحابی اور ہیں اور فتح مکہ کے بعد صحابی اور سب کو ایک درجے میں نہیں کھڑا کر سکتے. اور میرے مولا مشکل کشا تو کب کے صحابی ہیں؟ نہ فتح مکہ ہوئی تھی نہ بدر ہوئی تھی نہ احد ہوئی تھی. میرے علی دنیا کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے نبی کے ساتھ تھے. ارے ایک رات سرکار ابو بکر ساتھ تھے تو قرآن نے ان کا مرتبہ بیان کیا. سبحان اللہ. ایک مولوی نے مجھ سے بات کر دوں میں ختم کر دوں. ایک مولوی نے مجھ سے کہا کہ حضرت ابو بکر تو غار میں تھے تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. سرکار ابو بکر کی صحابیت کا تو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. علی کو بستر پہ سلایا تو کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے. بھلا تیری خارجیت بول رہی ہے. جواب دوں تجھے؟ جواب دوں؟ حضرت ابو بکر غار میں تھے تو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. علی کو بستر پہ سلایا تو آپ لوگ بہت اچھلتے ہیں بستر نبوت وہاں تو کوئی ذکر نہیں کیا. بولا میرے دوستو میرے بیٹے علی پاشا حسین پاشا شبر پاشا رات دن میری خدمت کرتے ہیں اور ڈھڑورا پیٹتے بیٹھو. میرے بیٹے مجھے کھلانے میرے بیٹے میری خدمت کر رہے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہے. میری بیوی کھانا پکا کے دے رہی ہے یہ ڈیوٹی ہے. یاد رکھنا گھر والوں کا تذکرہ احسان کے ساتھ نہیں کرتے ہیں. ان کا کام ہی ہے خدمت کرنا. صلہ دیتے ہیں باہر والوں کو گھر والوں کو نہیں. جو باہر والے ہیں ان کی خدمت کا صلہ ملتا ہے اور گھر والوں کا کام ہی ڈیوٹی کرنا ہے. علی اگر بستر پہ سوئے تو پیدا ہوئے تھے اسی کے لیے. سبحان اللہ سبحان
حد تخلیق تھا کہ اے علی، اللہ فرماتا ہے اے علی میں تجھے پیدا کیا ہوں میرے محبوب کی قربانی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اے حسین ہم نے تجھے پیدا کیا ہے تیرے نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ یہ تو ڈیوٹی پہ ہے، یہ تو ڈیوٹی کر رہے ہیں، چھیڑنا مت، ورنہ بہت سارے جوابات آپ کو ملیں گے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے، اور آپ کی ہماری یہ مجلس اور آپ کا تعاون رہا تو خدا کی قسم یہ نسل در نسل جشن مولود کعبہ چلتا رہے گا، یہی میدان رہے گا اور ذکر علی رہے گا۔ اور مجھے یہی دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا جو لوگ پینک میں ہیں، جو پریشان ہیں، ساری دنیا کورونا وائرس سے پریشان ہے۔ اب کورونا وائرس سے ہوتا کیا جا رہا، یہ وائرس سے کیا نقصان ہو رہا؟ بولو بھائی، زور سے بولو، زور سے، جان جا رہی نا، جان کا ہی ڈر ہے۔ اس وائرس سے تو جان کا ڈر ہے، اور خارجیت کے وائرس سے ایمان کا ڈر ہے۔ بھئی جان جانے والی ہے، کبھی بھی جائیں گی، لیکن سلامت رہے ایمان، اور مومن ایمان کے لیے جیتا ہے، ایمان کے لیے مرتا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں عشق اہل بیت اور عشق صحابہ بھی رکھے، عظمت صحابہ بھی رکھے، ان کی محبت میں جلائے، ان کی محبت میں مارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 5 منٹ بیٹھیے، ارے بہت دے گا بیٹھ یار، یہ مولا ہی ہو کے ایسے کام کرے۔ علی کے زمانے میں ہوتے تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے کیا؟ اچھا ہوا وہ زمانے میں پیدا نہیں ہوئے آپ، ہاتھ دے کے چلے جاتے تھے۔ خدا کی قسم ہمارے پرکھوں نے ساتھ دیا، ہم نے ہاتھ نہیں دیا۔ قربان ہونے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اتنا ٹائم قربان نہیں کر سکتے۔ اب معیشت میں گرمی ہوگی تو کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے، وہاں سے کہاں جاتے ہیں؟ وہاں سے کہاں بھاگتے؟ جب اتنا برداشت، اتنا آپ نے سکون سے سنا ہے، اب حضرت کی خصوصی دعا ہوگی، دعا سنیے اور انشاءاللہ اس یقین اور عزم کے ساتھ جائیے کہ خارجیت کا وائرس بھی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور کرونا وائرس بھی ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سلام علیکم، بیٹھ جائیں۔